السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ڈاکٹر سراج، اور ایک افسوسناک واقعے پر جہاں سب نے بات کی تو وہاں میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو یہ انتہائی تشویش کی بات ہے، اور یہ پنجاب حکومت کی ذمہ داری تو تھی لیکن ساتھ میں وفاقی اداروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ دیکھیں، سیاسی اختلاف اپنی جگہ، سیاسی اختلاف سیاسی معاشرے میں ہوتا ہے تو اپنی جگہ، لیکن میرے خیال میں جو جان سے کھیلنے والی بات ہے، کسی کی جان لینے والی بات ہے، تو یہ اٹس انف، یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ووٹ کی طاقت سے ایک دوسرے کو ہرائیں، ووٹ کی طاقت سے ایک دوسرے کو ہٹائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ناظرین، وہ جو بندہ پکڑا گیا ہے، سیاسی مصلحت سے بالا تر ہو کر آپ اگر اس کا وہ ویڈیو بیان دیکھیں، اور اس کے بعد ایک دوسری ویڈیو بھی اس کی آئی ہے جس پر تقریباً تمام نے بات کر لی ہے، سب نے بتا دیا ہے کہ بھائی چلو اس میں کیا آ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس ایک مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے۔ کوئی یہ پوچھے نا کہ آپ نے جینڈر بل پاس ہوا، آپ نے اس پہ کیا کیا، اور ایک آدمی آپ کو جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والا شخص، وہ آپ کو لگا کہ وہ برائی پھیلا رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، وہ دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں تمام بیانات کو، تمام وفاقی وزراء کے بیانات کو، اور نون لیگ کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کے بیانات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو اس کا نچوڑ یہ انٹرویو نکلتا ہے جو اس سے لیا گیا ہے۔ اور اتنا بڑا کام کیسے ہو گیا کہ پولیس انویسٹیگیشن میں بالکل نارمل اس کو کھڑا کیا، وہ اس سے پوچھا کہ بتاؤ آپ نے کیوں کیا، اچھا آپ نے کب سے کیا، آپ کب سے پیچھا کر رہے تھے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو جملے دیے جا رہے ہیں، لقمے دیے جا رہے ہیں، اور اس کے بیان کو بھی اگر آپ اٹھائیں اس میں تضادات ہیں۔ اس میں کبھی اچانک کا لفظ آتا ہے اور کبھی جو ہے میں لاہور سے چل رہا تھا ساتھ میں، اور اس شخص کو اگر آپ دیکھیں، میرے خیال میں نشہ کیا ہوا شخص تھا، نشہ کیا ہوا، کیونکہ ایسے کام کوئی بھی نارمل حالت میں کسی سے نہیں کروا سکتا، وہ نشہ کیا ہوا شخص تھا۔ تو ہمارے اداروں کو بہرحال اس پہ سوچنا پڑے گا۔ زندگی دینے والا بھی وہ ہے، زندگی لینے والا بھی وہ ہے۔ کوئی مائی کا لال میں ہوں، کوئی بھی ہو، کسی کی زندگی نہیں لے سکتا۔ بینگ اے مسلم ہمارا ایمان ہے، یہ زندگی دینے والا بھی وہ، لینے والا بھی وہ، لیکن میرے خیال میں اس کے محرکات دیکھنے پڑیں گے، اور یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ ٹارگٹ کلنگ کا اٹیمپٹ تھا۔ اٹ واز دی اٹیمپٹ آف ٹارگٹ کلنگ، پری پلانڈ کلنگ، اور یہ ایک شخص کا کام نہیں ناظرین، ایک شخص کو یہ جو انہوں نے یہ نشئی کھڑا کیا ہوا ہے، یہ جو نشئی کھڑا تھا، اس کے پیچھے جو بھی ہے، انہوں نے انٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، تاکہ نیچے سے وہ ویسے بھی آدھا، اس کا آپ انٹرویو میں دیکھا آدھا مرا ہوا ہے، وہ تو ویسے ہی آدھا مرا ہوا ہے۔ وہ انٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو ہے اس کو نیچے لوگوں کو بزی کرنا تھا، باقی کام بلڈنگ میں سے کہیں سے ہوا ہے، بلڈنگ میں سے، اور اس کا پتہ لگانا بہت ضروری ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب، آپ پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، تھانے کے اہلکاروں کو معطل کرنا، ایس ایچ او کو معطل کرنا۔ یہ مسئلے کا خالی صرف یہ حل نہیں ہے، ان کا فرانزک ہو، ان کے موبائلز کا، ان کی لوکیشن ٹریس کی جائیں، کس سے انہوں نے بات چیت کی، کس قسم کے لوگ ان کے رابطے میں رہیں، یہ تمام کرنا پڑے گا۔ اور یہ کہ عمران خان کی بات نہیں ہے، کیا اس ملک کو ساری عمر ایسے ہی رہنا ہے؟
یہ دو قومی نظریے پر بننے والا ملک ساری عمر ایسی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ بینگ اے مسلم میرا تو یہ ایمان ہے کہ کوئی بھی چیز جو شروع ہوتی ہے اسے ختم ہونا ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے بننے سے لے کر قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر بے نظیر بھٹو تک یہ سب حادثے نہیں ہوئے، یہ پری پلانڈ کام ہوئے سارے۔ اور یہ اگر ریاستی ادارے بھی یہ نہیں کریں گے، اس کی چھان بین نہیں کریں گے، اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے اور ملک سے یہ گند ختم نہیں کریں گے تو ناظرین باہر سے تو کوئی نہیں کرنے والا، اس عوام کو پھر کھڑا ہونا پڑے گا۔ میرے خیال میں قطع نظر اس بات کے کہ عمران خان ہوگا بہت اچھا ہوگا، نواز شریف ہوگا بہت اچھا ہوگا، قطع نظر اس بات کی کہ کوئی بھی سیاسی وابستگی کے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایک واحد وہ شخص ہے جو آخری امید ہے، آخری کرن ہے۔ اس کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور وہ اندھیرا عوام کی زندگی میں صرف نہیں ہے، پھر یہ بتا دوں میں جتنے اوپر نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کی زندگی میں اندھیرا ہے اس کے بعد۔ لہٰذا ایز اے پاکستانی، ناٹ اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے پاکستانی آئی ڈیمانڈ پراپرلی انویسٹیگیٹ دس کیس، اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کریں۔ اور یہ پرویز الہی صاحب میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، آپ کا صوبہ اور وہ آپ کے علاقے اپنے، اور پھر وہ بیانات نکلوائیں جو نون لیگیوں نے دیے، ان لوگوں نے دیے، اس کو باقاعدہ انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ رہی عمران خان کی بات تو میں یقین کریں میں کبھی اس کے جلسے پہ نہیں گیا، کبھی نہیں گیا، لیکن میں جتنا اس شخص کو جانتا ہوں وہ مر جائے گا، وہ چھوڑے گا نہیں، وہ مر جائے گا، وہ چھوڑے گا نہیں، وہ اس نظام کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اس نظام کو وہ کیا، میرے خیال میں اب ہم سب میں سے کوئی بھی نہیں مانتا۔ یہ جو اتنا کراؤڈ اس کے ساتھ چل رہا ہے، یہ کراؤڈ پیسوں پہ آیا ہوا نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ چلو یہ میوزک کی وجہ سے ساتھ ہے، وہ جو الیکشن وہ جیتا ہے 6 سیٹ 8 سیٹ، تو اس بات کو سمجھیں آپ کہ اب اس چیز کو، اب یہ بیانیہ کوئی بائے کرنے والا نہیں ہے کہ وہ مذہبی منافقت پھیلا رہا ہے اور وہ شرانگیز، نہ بالکل نہیں۔ عمران خان میرے خیال میں شاید اس سے دگنی طاقت کے ساتھ اب آئے گا، جنہوں نے بھی کیا ہے یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ وہ ڈبل طاقت سے آئے گا، دگنی طاقت جسے کہتے ہیں۔ وہ بچ گیا، اللہ نے اس کو زندگی دی، زندگی دینے والا بھی وہ، لینے والا بھی وہ۔ ہم کیا، ہماری اوقات کیا، تم کیا، تمہاری اوقات کیا، کسی کی مجال کیا، کسی کی جان لے لے کوئی، جس نے پیدا کیا ہے لے گا بھی وہی۔ کب لے گا؟ یہ اس کی ثوابدید ہے، سب کے لیے ٹائم مقرر کیا ہوا ہے۔ تو وہ ان چیزوں سے تو پیچھے نہیں ہٹنے والا، جتنا میں اس کو جانتا ہوں۔ میں کسی بھی جلسے میں اس کے نہیں گیا، میں کسی بھی جلسے میں نہیں گیا اس کے، لیکن جتنا میں اس کو جانتا ہوں، جتنا یہ قوم اس کو جانتی ہے، وہ واپس اور پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ خود کہتا ہے مر جاؤں بہتر ہے، اور وہ ایک عمران خان نہیں مرے گا، پھر یہ پورا نظام مر جائے گا، یاد رکھیں، یہ پورا نظام مر جائے گا، یہ عوام کچھ بھی نہیں چھوڑے گی، یہ یاد رکھیے گا۔ لہٰذا پرزور مطالبہ، بینگ اے پاکستانی، بینگ اے مسلم، تو پراپر انویسٹیگیٹ دس کیس، اور جتنے بھی سہولت کار ہیں اس کے، جو ماسٹر مائنڈ ہیں اس کے، ان تمام کو قرار واقعی سزا جو نظر آئے وہ دی جائے، وہ دینی پڑے گی۔ اگر ریاست بھی یہ نہیں کرے گی تو پھر ریاست مجھے بتائے نا کہ کون کرے گا، پھر اس کون کا جواب عوام ہے، پھر یہ عوام خود کر لے گی۔ تو لہٰذا اس سے پہلے کہ یہ عوام کر لے، جس کی ذمہ داری ہے وہ اسے پورا کر لے۔ بہت شکریہ جی۔